بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ ہم لوگ سورہ المعارج کی تفسیر کر رہے تھے اور 35 آیات تک ہم نے جو ہے اس پر بات کر لی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 44 تک یعنی اس کی آخری آیت تک بات کریں گے۔ اس کے شروعاتی آیات میں یہ بتلایا گیا تھا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے چیلنجز دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ کہتے تھے، پریشان کرتے تھے یہ کہہ کر کہ آپ جس عذاب سے آپ ڈرا رہے ہیں اس عذاب کو منگوائیے، کہاں ہے آپ کا عذاب؟ پھر اس پر بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تھے، جو عذاب کا انکار نہیں کرتے تھے، جو قیامت کے برپا ہونے پر ایمان رکھتے تھے، ان کے بارے میں بات ہوئی۔ اور یہ بھی بتلایا گیا کہ ایک انسانی مزاج یا انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان بڑا بے صبرا ہوتا ہے، اس کے اندر امپیشنس پائی جاتی ہے جنرل طور پر، لیکن جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے وہ اس کمزوری سے جو ہے محفوظ ہو جاتے ہیں اور جنت میں داخل کیے جاتے ہیں، بڑی عزت کے ساتھ وہاں پر رہیں گے۔ آج ہم خاص طور سے ان لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ کے ارد گرد آتے تھے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ آپ کی آیات کو سن کر، یعنی جب آپ قرآن پڑھتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے تو ڈسٹرب کرتے تھے، ان کے بارے میں آج بات ہوگی کہ ان کا کیا حشر ہوگا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ان کو کس طریقے سے جو ہے جنت سے باہر رکھا جائے گا، وہ جہنم میں کیوں پھینکے جائیں گے، ان ساری چیزوں پر بات ہوگی۔ آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ یہ منکرین جو ہے دائیں اور بائیں سے، عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ مہطعین کہتے ہیں دوڑ کے آنے کے معنی میں، اور یمین اور شمال، یمین داہنی طرف کو کہتے ہیں اور شمال بائیں طرف کو۔ عزین کا مطلب ہوتا ہے گروہ در گروہ، یعنی گروپ میں۔ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ اور تلاوت قرآن کی آواز سن کر وہ مذاق اڑاتے تھے اور آوازیں کستے تھے۔ یہ چاروں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی گھیر لیتے تھے اور برا بھلا کہتے تھے، تو ان کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے۔ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ۔ یطمع کے مطلب ہوتا ہے کہ لالچ کرنا، امید کرنا، اور یہاں امرئن کے مطلب ہوتا ہے، امرون کے مطلب ہوتا ہے ہر شخص کے معنی میں، کل امرئن ہر شخص۔ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے، یہ امید رکھتا ہے، یہ حرص رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ کیا یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تکلیف دیتے تھے، اذیتیں پہنچاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے کام میں جو ہے ڈسٹربنس کریٹ کرتے تھے، کیا ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ کیا یہ لوگ یہ امید رکھتے ہیں؟ اس سے پہلے جیسا کہ ہم نے سورہ قلم میں ہم بات کیے تھے تو وہاں پر بھی یہی معاملہ تھا کہ کیا مسلمان اور مجرم کا معاملہ ایک ہی جیسا ہوگا؟ تو یہاں پر یہ بات کہہ کے یہ بات واضح کر دی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک انصاف کا پیمانہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف مادے کی بنیاد پر، یعنی تخلیق جن چیزوں سے ہوئی، چونکہ تخلیق سب کی
ایک ہی چیز سے ہوئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ تخلیق کی بنیاد پر، اس مادے کی بنیاد پر سب کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کو نسل کی بنیاد پر، یا کسی کو جو ہے اس کے خاندانی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خاندانی جو پرمپرا ہے یا خاندانی جو ایک بپوتی ہے، ان کی بنیادوں پر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ایسا ہرگز نہیں۔ اسی کو اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ کلا انا خلقناہم مما یعلمون، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ مجرم کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اور جو مومن ہوں گے، جو مسلین ہوں گے، نماز پڑھنے والے لوگ ہوں گے، ان کو جو ہے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا اسے خود جانتے ہیں۔ اب یہاں پر اس فقرے کا، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مادے سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مادے کی بنیاد پر سب لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ان صفات کی بنیاد پر لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا جو اوپر میں کل ہم نے بتلائی تھی۔ کیا بتلائی تھی؟ کہ وہ ایمان والا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہو، قرآن کو ماننے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، اپنے جو ہے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہو، اور شہادتوں پر جو ہے وہ تصدیق کرنے والا، سچائی کے ساتھ ڈٹا رہنے والا ہو۔ تو یہ جن کے اندر صفات پیدا ہوں گی وہ لوگ جنت میں جائیں گے، نہ کہ اس بنیاد پر کہ وہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں تو ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ، پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں۔ یعنی بات وہ نہیں ہے جو انہوں نے سمجھ رکھی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کی قسم کھائی، اور مشرقوں مغربوں کا لفظ اس بنا پر استعمال کیا گیا، یعنی مشرق ایک ہوتا ہے یعنی سنگولر واحد، اور مشارق کہتے ہیں جمع کو، پلورل کو، اسی طریقے سے مغرب سے مغارب ہے، جس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایسٹ اور ویسٹ۔ لیکن یہاں پر اس کو پلورل استعمال اس لیے کیا گیا ہے کہ سال کے دوران میں سورج جو ہے وہ ہر روز ایک نئے زاویے سے، یعنی ایک نئی سمت سے یا ایک نئے سائڈ سے جو ہے وہ طلوع اور ایک نئے زاویے پر غروب ہوتا ہے، اور اس لیے بھی کہ زمین کے مختلف حصوں پر سورج جو ہے الگ الگ اوقات میں جو ہے وہ پے در پہ طلوع اور غروب ہوتا ہے، یعنی نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے۔ ان اعتبارات سے جو ہے مشرق اور مغرب ایک نہیں ہیں بلکہ بہت سے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اور بھی باتیں بتلائی گئی ہیں کہ ایک دوسرے اعتبار سے شمال اور جنوب کے مقابلے میں ایک جہت مشرق ہے اور دوسری جہت وہ مغرب ہے۔ اسی بنا پہ آپ دیکھیں گے بہت ساری آیات میں، جیسے سورہ شعراء کی آیت ہے، آیت نمبر 28، اور سورہ مزمل کی آیت نمبر 19 میں رب المشرق والمغرب کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی کہ یہاں پر سنگولر واحد استعمال کیا گیا ہے، اور ایک اور لحاظ سے زمین کے 2 مشرق اور 2 مغرب کہے گئے ہیں، کیونکہ جب زمین کے ایک نصف کرے پر سورج غروب ہوتا ہے تو دوسرے پر طلوع ہوتا ہے۔ اس بنا پر جو ہے سورہ رحمان آیت نمبر 17 میں رب المشرقین و رب المغربین کے الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں۔ تو ان تینوں آیات کو اگر ہم دیکھیں مجموعی طور پر تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مشرق واحد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی مشرق و مغرب کو واحد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تثنیہ یعنی 2 کے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جمع۔ تو یہاں پر کہنے کا جو مقصد ہے یا قسم کھانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مغرب و مشرق یعنی کہ ہر چیز پر جو بھی جو ہے اس کائنات کے اندر ہے یا اس کائنات سے باہر ہے، ان ساری چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو مجرم جو حق کا انکار کر رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ پکڑ کر سزا دینے پر بھی وہ قادر ہے۔ آگے اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ
وہ قسم کس بات پر کھائے گی؟ قسم جو ہے اس بات پر کھائے گی کہ علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں، نبی کو جھٹلاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ایسے لوگوں کو ختم کر کے اس سے بہتر لوگوں کو لے آئے۔ تو جو وہ لوگ لے آئے جو خدا کو مانے، اللہ تعالیٰ کو مانے، نبی کو مانے، اور جو ہے وہ نبی کے احکام کو اس دنیا پر نافذ کرنے کی کوشش کریں، تو ایسے لوگوں کو اللہ لانے میں قادر۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ فَذَرْهُمْ چھوڑ دو، يَخُوضُوا وہ بحثیں کریں، وَيَلْعَبُوا اور کھیل میں پڑیں، حتیٰ یلاقو یہاں تک کہ وہ ملیں، کس سے مل جائیں؟ آ کے یومہم الذی یوعدون، اس دن سے جا کر مل جائیں جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ لہذا انہیں آپ جو ہے انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل کود میں پڑے رہنے دیجیے آپ، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن تک پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ وہ دن یعنی قیامت کا دن ضرور بضرور واقع ہوگا، اور ان کو ان کے کیے کی سزا جو ہے وہ چکھنی پڑے گی۔ تو ان کو آپ ان کے حال پر چھوڑ دیجیے، یہ کہا جا رہا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون۔ یوم یخرجون جس دن وہ نکلیں گے، کہاں سے نکلیں گے؟ من الاجداث، اجداث یہاں قبر سے مراد ہے، قبروں سے نکلیں گے۔ سراعا کیسے نکلیں گے؟ دوڑتے ہوئے نکلیں گے۔ اور اس کو جو ہے اگزامپل کے ذریعے، ایک طریقے سے کمپیریزن کے ذریعے بتلایا گیا کہ کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ اس طریقے سے نکلیں گے جیسے کہ وہ اپنے آستانوں کی طرف دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو یوفضون کا معنی ہے وہ دوڑنے کے معنی میں، لیکن نصب کے معنی میں یہاں پر مختلف رائے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بت مراد ہیں، جس طریقے سے کفار اپنے بتوں کی طرف اس کی پوجا کے لیے بہت تیزی کے ساتھ دوڑتے دوڑتے چلے جاتے تھے، ایک یہ چیز مراد ہے۔ دوسری چیز مراد یہ ہے کہ جیسے آپ کوئی ریس کا کھیل ہو، دوڑ کا کھیل ہو، تو آپ جو ہے کوئی ایک گول سیٹ کر دیتے ہیں، آپ اس طریقے سے جو ہے کوئی مارک لگا دیتے ہیں جہاں پر جو ہے آپ جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ دوڑتے ہیں، پہل کرنے کے لیے۔ تو اسی طریقے سے یہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس دن یہ جو ہے دوڑتے ہوئے جو ہے اس کی طرف بھاگیں گے۔ خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ خاشعة ابصارهم یعنی ان کی نگاہیں جو ہے شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ ترهقهم ذلة، ذلت ہیوملیشن جو ہے ان پر جو ہے چھا رہی ہوگی، اس طریقے سے جو ہے وہ جو ہے اپنی نگاہیں کو جھکائے ہوئے ہوں گے جس طریقے سے مجرم ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے شرمندگی جو ہے پوری طریقے سے جو ہے ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی۔ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ، وہ اس دن جو ہے وہ وہی دن ہوگا جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ آپ اس کی شروعاتی آیات کو دیکھیں گے کہ جس دن کے یہ بڑی پکار کر رہے تھے کہ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، کہ آخر وہ عذاب والا دن کہاں ہے، کب آئے گا؟ تو ان سے بتایا جا رہا ہے کہ یہی وہ دن ہے جس دن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، جس کا تم انکار کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے، آج تم اس دن تک پہنچ چکے ہو۔ اب تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کہ تم جو ہے اس سے بچ نکلو یا تم اپنے اندر سدھار لاؤ۔ اس لیے وقت کی بھی یہاں پر اہمیت پتہ چلتی ہے کہ جو وقت ہمیں میسر ہوا ہے اس وقت کا ہم صحیح استعمال کریں اور حق کی تلاش میں استعمال کریں۔
اس طریقے سے جو ہے اس صورت کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جو ہے اس صورت کے ذریعے کیا سبق ملتا ہے، کیا لیسنس ملتے ہیں، ہم اس پر بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.